اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اسم المشتقات کا آخری حصہ کریں گے، وہ ہے اسم الاعلیٰ۔ ہم نے بیسیکلی اس میں ہم کر صرف ایک رہے ہیں کہ ہم ڈفرنٹ اوزان پڑھ رہے ہیں اور ان اوزان میں ایکسپریشنز کیا ہیں، وہ اوزان کیسے بنے، کیوں بنے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو سو فار ابھی جو ہم نے پہلا پڑھا اسم الفاعل، اس میں ہم نے اس کا وزن فاعل پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ اور آج اس کے اوپر بات بھی ہوگی انشاءاللہ، ہم اس کے بعد وہ جو دعا ہے اس کو دیکھیں گے۔ اسم المفعول کا وزن ہے مفعول، یہ تو بڑا سمپل ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، قاتل مقتول، غاضب مغضوب، ظالم مظلوم، یہ تو ایک عام استعمال ہمارے ہوتے ہیں۔ ایک اور استعمال ہوتا ہے اسم الظرف، یہ مفعلون و مفعلون تو شاید کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کثرت ہے مفعلتن مدرستن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا اس کی جمع مکسر مفاعل مدارسن، یہ تقریباً ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے تین تو فاعل مفعول اور اسم ظرف کے ہم نے 6 بیسیکلی وزن دیکھ لیے۔ پھر ہم نے کہا کہ اسم ظرف اور ظرف میں فرق کیا ہوتا ہے، کہ دونوں میں کامن چیز تو ہے کہ لوکیشن اور ٹائم، لیکن فرق کیا ہے کہ ظرف میں کام کا مفہوم نہیں ہوگا جبکہ اسم ظرف میں کام کا مفہوم ہوگا، اور اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ جیسے اندہ ہے پاس، تو پاس کا مطلب لوکیشن ہوا، میرے پاس، آپ کے پاس، تو کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو اس کی لوکیشن بتا رہی ہے نا، with reference to you، کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے، تو ہمیں لوکیشن پتہ چل گئی، لیکن اس میں کام نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے دیکھا کہ ظرف عموماً مضاف ہوتا ہے اور ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، ٹھیک؟ پھر ہم نے چوتھی کیٹیگری پڑھی تھی اسم الصفا، اس میں سب کیٹیگری پڑھی تھی اسم المشتبہ، اس میں 4 اوزان پڑھے تھے، 6 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک فاعل کا، ایک مفعول کا اور 3 ظرف کا، 6 وہ اوزان ہو گئے۔ اسم الصف پہ 4 اوزان اور پڑھے، ایک سب کیٹیگری اسم المشتبہ میں، لیکن اس میں فاعل و مفعول ریپیٹ ہوا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ریپیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ فعیل کے وزن میں فاعل بھی ہو سکتا ہے اور فعیل کے وزن میں مفعول کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول کی بات نہیں ہو رہی، اسم الفعیل میں فاعل کا معنی بھی آ سکتا ہے، اسم الفعیل میں مفعول کا معنی بھی آ سکتا ہے، جیسے رحیم میں فاعل کا وزن آ رہا ہے، مفہوم آ رہا ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، فاعل ہے وہ، اور فعیل اسم الفعیل کے وزن میں جب رجیم آ جاتا ہے تو وہ مفعول کے طور پہ آیا، یعنی شیطان کو مردود کر دیا گیا ہے، ٹھکرا دیا گیا ہے، اس پہ کوئی کام ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک وزن ہے فاعل، اور ان ہم نے اوزان میں دیکھا کہ عموماً عارضی یا ہمیشگی کے مفہوم آتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم نے 6 پہلے اور 2 اب 8 مفہوم وزن پڑھ لیے۔ پھر اگلا ہم نے پڑھا افعال الالوان العیوب، یعنی افعالو کے وزن پہ رنگ آ سکتے ہیں، ظاہری، احمر، ابیض، اصغر، سوری وہ کیا ہے، گنبد صغرا اصغر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا ہمارے پاس ظاہری عیب ہے جیسے گنگا ہونا ہے تو اب کا منہ آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں معنی کیا ہے، دوام اور ہمیشگی کے، کیونکہ ظاہری عیب ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اس میں ہمیشگی کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوپر والے فعل میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا کہ فرق ہے، کہ کبھی عارضی ہے، کبھی ہمیشگی ہے، شروع سے ہے، درمیان میں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اسم المشتبہ میں ہم نے وہ ایک فرق دیکھا تھا۔ تیسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی اسم المبالغہ، فعال فعول، یعنی غفار غفور، جس میں کثرت کا ذکر ہے۔ اسم المشتبہ میں جنرلی عارضی، افعال الالوان میں دوام، اسم المبالغہ میں کثرت کا ذکر ہے۔ یہ 3 ڈفرنس نظر آئیں گے ان اوزان میں۔ تو ہم نے 6 پڑھے تھے اسم الفاعل، مفعول اور ظرف میں، 2 نئے پڑھے اسم المشتبہ میں تو 8، افعال الالوان العیوب میں ایک پڑھا 9، اور اس میں مبالغہ میں 4 پڑھے تو ہو گئے یہ 13۔ تو بیسیکلی ہم نے 13 اوزان پڑھے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ بھی لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ افعالو کی پوری گردان ہے
جس میں ہمارے پاس یہ افعالو کیونکہ منصرف غیر منصرف ہے تو آپ کو اس کی دو حرکات میں حالتیں ملیں گی، افعالو اور افعالا، اور اس کی مؤنث الف ممدودہ ہے، اور الف ممدودہ ہم نے نشانی پڑی ہوئی ہے کہ الف مکسورہ ہوتی ہے گولتا، اور الف ممدودہ ہوتی ہے الف حمزہ، اور تثنیہ میں جمع میں فعلن کامن ہے ان دونوں کا مذکر مؤنث میں، جبکہ مذکر میں افعلان اور فعلا وان ہے، تو یہاں پہ اب آنے اینے ہی آ رہا ہے لیکن مؤنث میں واو آ رہا ہے، تو یہ افعل اس کی ہم نے گردان دیکھی، اور اسی طرح اسم تفضیل میں ہم نے دیکھا کہ افعلو افعلا سیم وہی ہے، تثنیہ میں افعلان ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے دیکھیں افعلان تھا، تو یہ دونوں تو کامن ہے، افعلو افعلا افعلان افعلین، باقی جو چار ہمارے پاس ہیں سیغے وہاں فرق آ رہا ہے، وہ کیا فرق آ رہا ہے؟ اب یہاں دیکھیں افعلون افعلینا، واو نون اور یا نون آ رہا ہے، اور پیچھے کیا تھا؟ فولن فولن فولن، ٹھیک ہے کہ وہ منصرف آ رہا تھا، فولن فولن فولن، تین حالتیں بدل رہا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے اونا اینا اسم تفضیل میں، اور وہاں پہ مؤنث تھا الف ممدودہ کے ساتھ، یہاں الف مکسورہ کے ساتھ آ گئی، تو مؤنث کی تینوں اقسام ہم نے پڑھ لی، تائے مربوطہ جو منصرف کے ساتھ آتا ہے، الف ممدودہ یا الف مکسورہ، الف ممدودہ آتا ہے افعال الالوان العیوب میں، اور الف مکسورہ آتا ہے اسم التفضیل میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کی ہم نے تثنیہ دیکھی کہ فولایان اور فولایاتن، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے ایک یہ بھی دیکھا کہ اس کی صرف اونا اینا آتن آتے نہیں ہے بلکہ جمع مکسر بھی ہے، افائلو افائلہ فعلن فعلن فعلن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ہم نے دیکھا کہ افعلو عیب اور جو رنگ ہے اس کے اور اس میں تفصیل میں جو کامن چیزیں وہ تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ دو مذکر کے صیغے جو ہے افعلو افعلا افعلان افعلین کامن ہے، جبکہ ڈفرنس جو ہم نے باقیوں کا کہا تھا وہ یہ ہے کہ مؤنث میں فعلن فعلن فعلن، لیکن یہاں پہ فرق کیا آئے گا کہ عین کے اوپر زبر آ جائے گا اس میں تفصیل میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایک باریک سا فرق ہم نے یہاں یہ دیکھا، پھر دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں مبالغہ میں فعلانو کی جمع تھی مؤنث تھی فعلا، اور اس میں تفصیل میں فولا، تو ایک بہت کامن نارمل سا ایک ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے، اعراب کا ڈفرنس، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حروف وہی ہے، صرف فا کے اوپر زبر اور دوسری طرف فا کے اوپر پیش، تو فا کے اوپر زبر والا فعلانو کی مؤنث ہے، اور فا کے اوپر پیش اسم تفضیل میں مؤنث ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم تفضیل میں ہمارے پاس ایک تو آتا ہے تمییز جو کہ عموماً واحد نکرہ اور منصوب ہوگی، یعنی نصب کی حالت میں ہوگی، افعلو کے ساتھ افعلو کے وزن کے ساتھ تمییز آئے گی۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ من کا استعمال ہو سکتا ہے یا من کا استعمال نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر فارغ یا اللہ اکبر من کل شیء، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسم تفضیل کا ہم نے یہ پڑھا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسم تفضیل کی بعض کا گردان بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ کب آتی ہے؟ جب من نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اب ہم دیکھیں اس میں آلہ، ہم جانتے ہیں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں آلات، ٹھیک ہے نا، یا یار او چھوٹے او آلہ دیں، کبھی اگر آپ نے گھر میں کوئی کام کرایا ہو تو مستری عموماً دوسرے بندے کو کہتا ہے وہ چھوٹے آلہ دیں، اوزار دینا، تو اسم الآلہ کی بھی گردانے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ہتھیار یا ایسی اوزار ایسی چیز جس سے کسی کام میں مدد ملتی ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے تین اوزار ہیں، مفعلن مفعلتن مفعالن، آئی ریپیٹ، اسم الفاعل کا فاعل وزن تھا، اسم المفعول کا مفعول وزن تھا، اسم الظرف کا کیا تھا؟ مفعلو مفعلو مفعلتن
مفعلتن مفاعلن، مفاعل مدارسن، مفعل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ہم نے اسم المشتبہ میں فاعلون پڑھا تھا فاعل، اس میں مبالغہ میں افعلو پڑھا دو انداز میں، ایک الوان العیوب اور ایک مبالغہ میں، اور یہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم اسم الاعلیٰ میں 3 اوزان پڑھیں، مفعلن، مفعلتن، مفعالن۔ اب یہ آپ کو بڑے قریب قریب نظر آ رہے ہیں، ہے نا، کسی سے مکس اپ ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہم نے دیکھیں پڑھا تھا فاعل، مفعول۔ اسم الظرف میں ہم نے پڑھا تھا مفعلن یا مفعلن۔ اس میں اور اسم الاعلیٰ میں جو فرق ہے وہ میم کے نیچے زیر کا ہے۔ زیر کا ظرف میں زبر ہے اور اسم الاعلیٰ میں زیر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کثرت میں مفعلتن تھا، یہاں میم کے نیچے زیر ہو گیا مفعلتن۔ تو صرف میم کے اوپر زبر اور زیر سے ظرف یا اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آگے آتا ہے مفاعلن، اور یہاں کیا تھا؟ مفعالن۔ تھوڑا سا حروف بھی رد و بدل ہو گئے، لیکن میم کے نیچے زیر آیا۔ آئیو بات کلیئر ہوگی؟ جی، اس میں زیر آ رہی ہے۔ مین چیز زیر ہے کہ مفعلن یا مفعلن، اور ادھر ہے مفعلن، مفعلتن، مفعلتن۔ ہاں جمع مکسر میں فرق یہ ہے کہ حروف کی بھی رد و بدل ہو رہی ہے، وہاں مفاعلن تھا اور یہاں پہ کیا ہے؟ مفعالن، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کا کمپیریزن ہمارے سامنے آ گیا۔ کلیئر ہو گیا بات؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس 3 اوزان ہیں، مفعلن، مفعلتن اور مفعالن۔ اب آپ ہمیں اگزامپل دیکھتے ہیں بارادہ۔ بارادہ ہوتا ہے چھیلنا، یہ جو آپ نے دیکھا لکڑی کو چھیلا جاتا ہے، برادہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب بارادہ کو مفعلن کے وزن میں ڈالیں تو کیا بنے گا؟ بارادہ مبرادن، مبرادن، جزاک اللہ۔ اور مفعلتن کے وزن میں ڈالیں تو کیا بنے گا؟ مبرادن، مدرادتن۔ مفعالن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مبرادن، ماشاءاللہ، مبرادن، مبرادتن، مبرادن، ریتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریتی سے جس سے ہم کسی چیز کو چھیل کے برابر کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اسی طرح ایک اور وزن ہے ساخونہ، گرم کرنا، ساخونہ، گرم کرنا۔ اب ساخونہ کو مفعلن کے وزن میں ڈالیں تو کیا بنے گا؟ مسخانن، مسخانن، مفعلتن، مسخاناتن، مسخانتن، جزاک اللہ۔ مفعالن، مسخالن، مسخانن، جزاک اللہ۔ واٹر ہیٹر، واٹر ہیٹر کو مسخانتن، مسخانن، مسخانن کہتے ہیں۔ ایک اور وزن ہمارے پاس آتا ہے ناشارہ، لکڑی کو چھیلنا۔ لکڑی کو چیرتے نہیں ہیں، وہ آری جو ہوتی ہے، اس کو مفعلن کے وزن پہ لائیں تو کیا ہوگا؟ منشارن، من شارن، منشارن، یس، مفعلتن، منشارتن، منشارتن، جزاک اللہ۔ مفعالن، منشارن، منشارن، جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہمارے پاس 3 اوزان آگے، تینوں اوزان آپ نے دیکھا میں ایک ایک کچھ الفاظ کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اب وزن کے حساب سے تینوں الفاظ ٹھیک ہے، مبرادن، مبرادتن، مبرادن، لیکن اہل زبان مبرادن زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہیں اصل میں تو میز ہے،
لیکن اہل زبان آج کل میز استعمال کرتے ہیں یا ٹیبل استعمال کرتے ہیں؟ ٹیبل. ٹیبل استعمال ہوتی ہے. تو اہل زبان بعض اوقات کسی چیز کو کامن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو انڈیکیٹر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اس کی اردو ترجمہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے انڈیکیٹر کا؟ انڈیکیٹر کا No, sir. چلے اس اشارہ. کو اشارہ. اس کا بڑے مزیدار قسم کا ترجمہ ہے. انڈیکیٹر کیا ہے؟ برقی کمکمہ. برقی کمکمہ یعنی الیکٹرک چمکنے والی چیز برائے تبدیلی رخ. یہ ٹریفک کے جو کتاب ہے اس میں ہے برقی کمکمہ برائے تبدیلی رخ انڈیکیٹر اشارے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اہل زبان کی مرضی ہے وہ مبرادن کے مسخانتن کا زیادہ استعمال کریں اور منشارن کا. لیکن وزن تینوں کے ٹھیک ہے, تینوں الفاظ صحیح ہیں, لیکن کامن کیا ہوتا ہے؟ مبرادن, مسخانتن اور منشارن. وجہ کوئی نہیں ہے, بس اہل زبان جس کا استعمال زیادہ کریں. لیکن ٹیکسٹ کے لحاظ سے تینوں چیزیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ایک اور بھی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں آلہ قتل یا آلۃ القتال. ٹھیک ہے نا. یہ بھی بعض کا استعمال ہوتا ہے کہ آلہ کا لفظ آ جاتا ہے اور وہ اپنا ہوگا مضاف ہوگا اس کے ساتھ جو جس سے کوئی کام ہوا ہے اس کو مضاف الیہ کے طور پہ لیں, یعنی قتل کا آلہ. یہ بھی طریقہ کار وہاں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بعض کا ہم کہتے ہیں یار کہ پانا لے آؤ, اور اگر نہ ذہن میں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹائر بدلنے والا آلہ لے آؤ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ دونوں انداز عربک میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے وزن جو مثنیٰ میں ہے, تثنیہ میں ہے, وہ کیا ہے؟ مفعلون کا ہے, مفعلان, مفعلین, وہی آنے اور آئینے ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مفعلتن کیونکہ مؤنث ہے, تائے مربوطہ ہے, تو تانے تینے ہے. اور مفعالن اس کا کیا ہے؟ مفعلان, مفعلین. مفعالن منصرف ہے تو تثنیہ بھی آنے اور آئینے ہے. اسی طرح ہمارے پاس اس کی جمع مکسر جو بنتی ہے مفعلن کی, اس کی ہے مفاعلو, اور مفعلتن کی ہے مفاعلو, اور مفعالن کی ہے مفاعیلو. یعنی مفعلن اور مفعلتن کی جو جمع مکسر ہے وہ ایک جیسی ہے, اور مفعالن کی مفاعیلو ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے. قرآن میں شاید ون اور جگہ پہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں اعراب تو نہیں ہوتے, لیکن ہم کہتے ہیں دروازے کو مکفل کر دو, تالا لگا دو. کفل کفل کو استعمال کیا جائے تو ہم مکفل کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اب ہم دیکھ لیں تھوڑا سا فرق. اسم الظرف میں تو ہم نے پڑھا تھا مفعلون و مفعلون, اسم الآلہ میں ہم نے پڑھا تھا مفعلون اور مفعلات, میم کے نیچے زیر. لیکن جمع مکسر اسم الظرف اور اسم الآلہ, اس میں آپ دیکھیں کیا ڈفرنس ہے. کوئی ڈفرنس نہیں. مفاعل منصرف ہے تنوین, اور مفاعل غیر منصرف ہے بغیر تنوین کے. دونوں بالکل ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرنس ہمارے سامنے آ جاتا ہے. بس یہ اوزان ہے, انشاءاللہ جب ہم استعمال کریں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ Yes. اچھا, ابھی ہم الحمدللہ ہمارا یہ
اسم المشتقات ابھی ختم ہو گیا، اور اب جملہ اس میں یہ کفل بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، سکین چھری بھی، ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض الفاظ کے بالکل نام ٹوٹلی مختلف ہوتے ہیں، وہ وزن نہیں ہے ان کا، یہ بھی اس بات. تو ہم نے دیکھا 3 ورژنز ہیں، مفعل، مفعلۃ، مفعال، ایک یہ ہے. دوسرا آلہ لگا کے مرکب اضافی بنا دیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی بھی وزن نہیں ہے، بس نام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے پاس اسم العلیٰ ہمارا مکمل اسم العلیٰ مکمل ہو گیا، اور ہم نے اوزان الحمدللہ مکمل کر لیے جو گرامر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، کل اس پہ کچھ سوال ہے تو بتائیں، ورنہ پھر آگے وہ کل جو انہوں نے دعا بھیجی تھی، اگر آپ کا موبائل ہے تو اس دعا کو کھولنے تو ایزی ہو جائے گا. پھر وہ جو ثنا ہم نے کیا تھا تبارک اور وہ تعالی، سر وہ سوری کون سے اوزان آتا ہے؟ کیا چیز؟ سر ثنا میں وہ تبارک اور وہ تعالی. یہ انشاءاللہ اسم الفاعل میں پڑھیں گے، اور سوری ابھی ہم فعل پڑھیں گے نا. یہ سارا بہن بول رہی ہیں. جی جی چلے آپ نے تو تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا، اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں تو ثلاثی مزید فی میں آتا ہے اس کا وزن. چلیں ابھی سر میں چیک کروں گی، پھر میں آپ سے دوبارہ. کیونکہ میم نورین نے پڑھا نہیں ہوا، اس لیے پھر میں ابھی اس کو لے کے نہیں چل رہا ہوں. ثلاثی مزید فی میں ہم نے پڑھا ہے وہ. ٹھیک ہے سر میں چیک کر لوں گی. جزاک اللہ سر. چلے بتا دیتا ہوں. تفاعل، تفاخر، جی تعالی، تبارک. اچھا جی سر، ٹھیک، یس سر. ٹھیک ہے، یہ اس سے ہے. کینڈی اپنا موبائل اگر آپ کے پاس ہے کھول لیں، یا پھر میں زبانی بتا دوں کیونکہ میں نے اس کو شفٹ نہیں کیا تھا اپنے پاس. کل ایک دعا تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس کو کوئی گرامر کے لحاظ سے کینڈی کرے. اللہم حاسبنی حسابا حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم اے ہمارے رب، جی جی. اور حاسبنی حاسبنی، سر ایسے نہیں سمجھ آ رہا. چلے میں ابھی اس پہ کر ہی لیتا ہوں. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو سلائڈ؟ جی جی بالکل آگے سے. جی دیکھیں، اللہم، اس کو کریں ذرا. اے اللہ، اے اللہ، کیا بنا؟ حرف ندا آ گیا. حرف ندا. حاسبنی، حاسب کس وزن پہ آ رہا ہے؟ حاسب، حاسب کس وزن پہ آ رہا ہے؟ فائل، فاعل کے وزن فاعل، پہ آ رہا ہے. فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا. تو حاسب کا مطلب کیا فعل، ہوگا؟ نہیں حاسب کا مطلب کیا ہوگا؟ حاسب سے لفظ کے قریب آ رہا ہے. سر کرنے والا، حاسب کیا کرنے والا؟ حساب کرنے، حساب کرنے والا.
تو اے اللہ حساب کرنے والے، آخر میں نون کو چھوڑ دیں. ہم پڑھا تھا ویسے کہیں نون کتی، آپ نے پڑھا تھا میم؟ نہیں سر. نہیں آپ نے پڑھا، چلیں چھوڑ دیں، نون کو چھوڑ دیں، ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ فعل میں. یا آخر میں یا متکلم آ رہی ہے. اے حساب، اے اللہ حساب لینے والے میرا، میرا آ گیا نا، حساب لینے والے میرا، حساب میں یسیرا کیا بنا گرامر کے لحاظ سے؟ یہ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اور حسابن تو حساب بن گیا. یسیرا ہوتا ہے آسان. آسان. جی. اے اللہ حساب لینے والے میرا حساب آسان کر، میرا آسان حساب کر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. اے اللہ حاسب فاعل، حساب لینے والے، فعل کرنے والے، یا متکلم میرا. اے اللہ حساب لینے والے میرا آسان حساب کر. کلیئر ہو گیا؟ جی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہے، میں دیکھتا ہوں شاید یہ مل جائے آسانی سے. چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں، اس کا بہت ذکر آتا ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں. جی ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب. اے ہمارے رب، حب ہوتا ہے عطا کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فعل ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لانا سر لا تو حرف جار ٹی ہے نا، تو لیکن نا کے ساتھ آیا تو وہ لا بن کے آئے گا، لانا. ہمارے ساتھ، تو کیا بنا؟ ہمارے ساتھ. ہمارے لیے. اے ہمارے رب عطا کر ہمارے لیے من سے ازواج جی. ازواج جی آیا. ازواج جی کیوں ہوا؟ حرف جار کی وجہ سے. حرف جار کی وجہ سے. اور ازواج جو ہے یہ ازواج زوج کو ہم کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ جی. جی. تو ازواج جینا ابھی مرد پڑھ رہا ہے تو اپنی وائف کے لیے پڑھ رہا ہے، اور وائف پڑھ رہی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے لیے پڑھ رہا ہے. جی دونوں کے لیے. ازواج جینا مرکب مرکب نا کے ساتھ آیا تو ضمیر ہے. اضافی. مرکب اضافی بھی ہے اور من ازواجی مرکب جاری بھی ہے. جی جاری بھی. وا ذریاتی آتی. تو ذریاتی کیا بنا؟ آتی. آتی کیا بتا رہا ہے؟ مؤنث ہے. منس. ذریاتی. ٹھیک ہے نا؟ مؤنث ہے. ایک تو یہ آ گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ تی آیا، زیر آیا. کیوں زیر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ حرف جار کی وجہ سے. کون سا حرف جار ہے؟ لا. من. من من جو ہے نا، دیکھیں نا عطف آ رہا ہے نا، حرف عطف. ازواجنا ذریاتنا مرکب عطفی بھی بن گیا. جی بالکل. اور من نے مرکب عطفی دونوں کے اوپر اثر ڈالا، دونوں کو جر میں لے آیا. ازواج بھی جمع ہے
اور ذریاتی بھی جمع ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جمع مؤنث ہے، جبکہ ازواجی جمع مکسر ہے. اے ہمارے رب عطا کر ہمارے لیے کیا، ہماری ازواج میں سے اور ذریات ہماری اولاد میں سے قرہ آتا. قرہ ہوتا ہے ٹھنڈک، اور آیونن ہمیں پتہ ہے عین جو ہے آنکھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آیونن آنکھیں، آنکھوں کی ٹھنڈک. دیکھیں قرہ تھا آیونن آنکھوں کی ٹھنڈک، اور قرہ کے مفعول آ رہا ہے کیونکہ زبر آ رہی ہے نا، حرف ناصبہ کوئی نہیں ملا، تو قرۃ اعین مفعول، یعنی اے اللہ ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد میں سے کیا کر ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور واہ پھر حرف عطف، اجعلنا بنا ہمارے لیے کیا، للمتقین. متقون کیوں نہیں آیا؟ من کی وجہ سے، سوری، من کی وجہ سے سر، من کدھر ہے؟ من ازواجنا. تو متقین سے پہلے بھی تو دیکھیں کچھ مل سکتا ہے آپ کو قریب. لی سر، لیا ہے سر، ہم نے پڑھا تھا جی. کہ اگر حمزۃ الوصل گر جاتا ہے اگر لی آ جائے تو، ٹھیک ہے. لی نے متقون کو رفع کو کس میں لے گیا، جر میں لے گیا، اور متقون جمع تھا، متقین بھی جمع ہے لیکن اب جر میں آ گیا. امام یعنی اللہ. دیکھیں یہاں پہ بھی سب سے بیسٹ پروفیشن کیا ہے کہ ہماری ازواج ہماری اولاد متقیوں کا امام بنے، یعنی نیکیوں میں بھی سب سے آگے ہو. ہم جو سٹیٹس کی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں اس سے بڑی بھی ایک بزنس ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو اگر تم اپنے سامنے لاؤ گے تو فائدہ ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا میں یہ ڈھونڈتا، ہاں یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے میرے کو سامنے پڑی تھی اور مجھے مل نہیں رہی تھی. اگلی دعا دیکھیں. بیٹا دروازہ بند کریں. جی یہ آخری دعا ہے اور ہمارے پاس بھی 1 منٹ رہ گیا ہے. چلے میں جلدی کر دیتا، کوئی ٹائم نہیں ہے. ربی، ابھی با کے نیچے زید کیوں آیا یہ ابھی ہم نہیں دیکھیں گے، ہم بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے رب، انا بے شک میں، لیما جو، انزل نازل کیا. ابھی سائرہ بہن انزل کا یاد آ رہا ہے فعل وہ ثلاثی مجرد میں؟ جی سر. انزل، نازلہ، نزلہ، انزلہ، یس سر. ٹھیک ہے نا. انزل یہ سارے اپنا میم یہ ذرا فعل میں انشاءاللہ جا کے ہم پڑھیں گے کیونکہ میں سارے پہلے پڑھا ہوا اس لیے تھوڑا سا ان کو میں اشارہ دے رہا تھا. انزلتا، انعمتا، بارکتا، صلیتا، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا میم کہ ماضی کے ساتھ آخر میں تا آتا ہے. رب انی لما انزلتا، جو نازل کیا کس نے، تو نے، الیہ مرکب جاری میری جانب، من خیر فقیر، من خیر مرکب جاری خیر میں سے، فقیر کیا ہے، کون فقیر ہے، متکلم ہے، رفع میں ہے. یہ رفع میں ہونے کی